اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى سید الانبیاء والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ برادران ایمانی، عشرہ مجالس ذکر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حوالے سے 1443 ہجری کا محرم، جس کے سلسلے کی آج چھٹی کڑی ہے، امام عالی مقام کے قیام اور حادثہ اور واقعہ عاشوراء کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جیسے کہ عرض کیا، امام عالی مقام علیہ السلام کے نورانی کلام میں، جس کی طرف واضح الفاظ میں امام نے اپنا مدعا، اپنے قیام کا ہدف کو یوں بیان فرمایا: انی لم اخرج عشرا ولا وطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں تکبر اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے اقتدار کے حصول کے لیے یا روئے زمین پر فتنہ فساد اور شر انگیزی پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ میں مدینے سے اگر قیام کے خاطر نکلا ہوں تو وہ اس قیام کا ایک ہی ہدف ہے، اور وہ ہے اصلاح امت جد۔ مولا کے اس نورانی کلام سے پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ مولا کا بنیادی مولا کے اہداف میں سے ایک ہدف امت کی اصلاح ہے، اور عرض کیا اصلاح وہاں کی جاتی ہے جہاں خرابی اور بگاڑ اور انحراف پایا جائے۔ لفظ اصلاح کا اپوزٹ ورڈ جو ہے خرابی ہے، اور خرابی اور جسے عربی زبان میں فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے مختلف انقلابات، تحریکوں اور مختلف قیام کا اہداف یوں بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سورہ ہود کی 88 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ میں سوائے معاشرے سے خرابی کو دور کرنے کے، سوائے اصلاح کے اور کوئی غرض اور ہدف نہیں ہے میرا۔ ما استطعت، البتہ یہ اصلاح اور خرابی کو معاشرے سے دور کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن اس حد تک کہ جہاں تک وہ استطاعت رکھتا ہے، جہاں تک وہ طاقت رکھتا ہے، جہاں تک اس کے پاس توانائی ہے کہ یہ اصلاح کا کام انجام دے سکے۔ انسان اگر پورے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، اس کی استطاعت سے باہر ہے، تو کم سے کم خود اچھا بنے۔ سب سے پہلا فریضہ ہمارا، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اور اگر
اس پر کامیاب ہوئے، اپنی اصلاح کر چکنے کے بعد انسان اپنے گھر، اپنے عزیز و اقربا، جہاں تک انسان کے ریلیشن شپ ہے، تعلقات ہیں، وہاں تک اس اصلاح کے دائرے کو پھیلائیں، یہاں تک کہ محلہ، شہر، سٹی سے ملکی سطح پر. اور اگر انسان خود اتنا تربیت یافتہ ہو، علم، معرفت اور اصلاح کے حوالے سے ایک کامل مصلح ہو، تو وہ پھر پوری دنیا، ورلڈ سطح پہ اصلاح کی بات کر سکتا ہے. جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً انجام کر دیا، عملاً انجام دے کے دکھایا پوری دنیا کو. اور اکثر انبیاء علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے اس نورانی کلمے میں بھی امت کی اصلاح کی بات ہوئی ہے. اور امت ایک وسیع مفہوم میں امت اسلامی، امت جد جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں مولا آقا امام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اصلاح کے حوالے سے عرض کیا. دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں کہ اکثر بگاڑ کے جو بنیادی سرچشمے ہیں، وہ یا اس کی جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں بگاڑ کے، قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی اطاعت سے باہر نکلنا یہ انسانی سماج اور فردی اور اجتماعی زندگی میں بگاڑ کا سبب، بنیادی اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا ہے قرآن مجید نے. جیسے کہ آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس سلسلے میں کہ اللہ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، بگاڑ، خرابی ایجاد نہ کرو، خرابی، انحراف، گمراہی اور فساد مت پھیلاؤ روئے زمین پر، زمین کی اصلاح ہونے کے بعد، زمین کی اصلاح کرنے کے بعد. یعنی کیا؟ روایت میں یہ بات آئی تھی، عرض کیا گزشتہ گفتگو میں کہ ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ نے کس طرح اصلاح فرمایا، تو روایت میں یہ الفاظ آئیں یعنی اللہ نے یوں اصلاح فرمائی کہ اصلحہا برسولہ، اصلحہا برسولہ و بامیر المومنین. اللہ نے روئے زمین کے اپنے انبیاء بالخصوص نبی مکرم اسلام کے ذریعے سے آخری کامل ترین دین کو بھیجنے کے ذریعے سے بشریت کی اصلاح فرمائیں. لیکن جہاں جہاں امت نے اپنے نبی کی بات ماننے چھوڑ دی، اس کو پس پش ڈالا، وہاں خرابی اور بگاڑ شروع ہوئی. وہاں سے قرآن مجید کے مطابق بس بگاڑ اور خرابی اور انحراف کا پہلا اور بنیادی جو قدم ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہادی اور رہنما اور انبیاء علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کرنا، یہ بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے. دوسرا ایک سبب انسانی سماج کے بگاڑ کا اور خرابی کا اور گمراہی کا، جسے قرآن نے تاکید سے بیان فرمایا ہے، وہ ہے ہر دور کے ہر معاشرے میں انسانی سماج کو اگر مختلف طبقوں میں طبقہ بندی کی جائے تو ایک طبقہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق، قرآن کی ٹرمنالوجی کے مطابق جو ہے مسرفین کا طبقہ ہے.
یہ مصرفین یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں ہر معاشرے کے سرمایہ دار، جاگیردار اور انرجی اور سرمایے کے سورسز پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ یہ مرفہ طبقہ، سرمایہ دار طبقہ جو ہر دور میں ہر معاشرے میں رہے ہیں، البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام، دین مبین اسلام سرمایے کا مخالف نہیں ہے، سرمایہ دار کا بھی مخالف نہیں ہے۔ اسلام انسان کو فقیر بنانے نہیں آیا ہے، محتاج بنانے نہیں آیا ہے، انسان کو گداگر بنانے نہیں آیا ہے۔ اسلامی تمام تعلیمات تو انسان کی خود کفائی یعنی مالی لحاظ سے، تمام زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے خود مستقل ہونے کی ترغیب دیتا ہے، دست نیاز پھیلانے سے منع کرتا ہے اسلام۔ یہاں جو مصرفین کی بات آئی ہے، ان سے مراد معاشرے کے وہ افراد ہیں جو انرجی اور سرمایہ کے تمام سرچشموں پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس سرمایہ اور ان کے سرچشموں کو عوام تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور نہ صرف رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے، چونکہ ہر معاشرے کے 90 یا 99% سے بھی زیادہ عوام جو ہے بنیادی فیسلٹیز اور سہولیات سے محروم ہوتی ہے، ان سب کا سرمایہ اس سرمایہ دار کے جیب میں ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس اتنا ہے خرچ کرنے کی جگہ نظر نہیں مل رہی زندگی میں، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اپنے سرمایہ کو بیجا اور غیر ضروری جگہوں میں خرچ کرتے ہیں اور یوں سرمایہ کو ضائع کرتے ہیں۔ سرمایہ سے بجائے اس کے کہ معاشرے کے اکنامک کے چکی کو پیسنے اور آگے بڑھانے کا کام آئے ان کا سرمایہ، بلکہ سرمایہ کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے۔ سرمایہ میں ٹھہراؤ اور انجماد آتا ہے۔ یہ چونکہ لالچ اور کنجوسی ان کی ایسی ہے کہ وہ سرمایہ کو یا جہاں درآمد ممکن نہیں ہے ایسی جگہوں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں جہاں بہترین پروفٹ اور منافع کی وجہ سے معاشرے کے معاشیات آگے بڑھ سکے، معیشت مستحکم ہو سکے، لہٰذا یہ غیر ضروری جگہوں میں مثلاً خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ مثلاً ایک سیٹلائٹ کرائے پہ لیا اور چاند کے سفر پہ نکلے، اور لوگوں کو 3 وقت کے کھانے کی پڑی ہے، یہ لوگ ماشاءاللہ ایسے شوق پورا کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان ایسے سماج میں رہتے ہوئے جس کے 70% عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہوں اور وہ 3 ٹائم کے اپنے شکم پر کرنے کے لیے پریشان حال ہوں، وہاں کے کچھ مصرفین طبقے کی ان کے شوق ایسے ہوں کہ وہ اربوں خربوں لٹاتے ہیں شکار پہ، اربوں خربوں لٹاتے ہیں اپنے ایک زندگی کی سادہ سی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب مثالیں آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا۔ بہت صاحب کو شوق تھا ماشاءاللہ، قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اسلام آباد میں گھوڑے پالتے تھے اور ان کا جو سیب کا مربع سے ناشتہ جو ہے کراچی سے بن کے تیار ہوتا تھا اور جاتا تھا ہر صبح۔
اسی طرح آپ یہ جتنے ڈکٹیٹرشپ آئے ہیں دیکھ لیجیے گا، صدام کی زندگی دیکھ لیجیے گا، یہ جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان کے عیش و عشرتیں دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایسی جگہوں پہ اس غریب عوام کے سرمایہ کو لگاتے ہیں جہاں درآمد نہیں ہے، صرف ان کا شخصی شوق پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اسلام اور قرآن کے روح سے، قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے کہ بگاڑ اور اوور آل اجتماعی بگاڑ کا ایک سبب یہی طبقہ ہے جس کے ہاتھ میں 99% ملک کے معیشت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یہ ان کی عادتیں، ان کا لائف اسٹائل اور ان کے شوق، اور ان کی سب سے بڑی غلطی یہ کہ اپنے سرمایہ کو ملک و ملت کی ترقی میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف ذخیرہ اندوزی اور اس کو پھر بھیجا مصرف کرنے کے ہنر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو معاشرے کے ان لوگوں کو قرآن نے مسرفین سے تعبیر کیا، لہٰذا قرآن نے صاف واضح واشگاف الفاظ میں اعلان فرمایا، اسراف کرنے والے، سرمایہ اور انرجی کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ ان میں سے نہ بنو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی طرح زندگی مت گزارو جو مسرف ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، انرجی کو بھیجا ضائع کرنے والوں میں سے مت بنو۔ اور یہ مسرفین الذین یفسدون فی الارض، ان کی پہلی خصوصیت قرآن نے یہ بیان کی کہ یہ اکثر پوری زمین یا ملک کے میں خرابی کا باعث بنتے ہیں، بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کسی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ایک وجہ، بنیادی وجہ یہی طبقہ مسرفین ہے جو ملک کے معیشت کے سورسز کے منہ پہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور غریب نسلوں تک اس کو ایک چھت میسر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماشاءاللہ ملک کے اور ملک سے باہر کن کن جگہوں پہ اپنے قصر اور کوٹھیوں کے جو ہے مالک ہوتے ہیں۔ یہ مسرفین کی طرح زندگی گزارنے سے قرآن نے روکا ہے۔ قرآن سادہ زیستی اور سادہ زندگی کی ترغیب دیتا ہے، جہاں بنیادی ضروریات جو انسان رکھتا ہے زندگی کی، ان کو حاصل کرنے، اور اس سے زیادہ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت سے آگے پھر ایک آسائش ہوتی ہے۔ انسان ایک بنیادی ضروریات اور پھر ایک آسائش کے خاطر، آسائش کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آرائش کا آتا ہے، یعنی خواہ مخواہ دکھاوے کے لیے، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے انسان۔ اسلام نہ انسان کے آرام کا مخالف ہے، نہ آسائش کا مخالف ہے، نہ اللہ کی نعمتوں سے اپنے فائدے میں استفادے کرنے کا مخالف ہے، بلکہ طبقہ مسرفین کا مخالف ہے، جو جاہل قسم کے لوگ جن کو اپنے عوام اور غریب کا احساس تک نہیں ہے۔ اور ان سے سوال ہوگا کہ قرآن نے اس کی زندہ مثال ان کی دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون کی۔ ان کے خزانے کی چابیاں ایسی تھیں کہ وہ کئی اونٹوں پہ چابیاں خزانوں کی ہوا کرتی تھی۔ یہ سب کے سامنے شان و شوکت سے نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کاش ہم بھی اس کی طرح ہوتے، اللہ ہمیں بھی اتنا دے دیتا۔ لیکن جب وہ حضرت موسیٰ کی ہدایت کہ اللہ نے جب آپ کو اتنا دیا ہے تو نادار طبقے کا بھی خیال رکھیں، لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، تو قارون کا کہنا تھا یہ سرمایہ میں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے، میں
اپنے زور بازو سے، اپنا خون پسینہ سے جو کمائی کی ہے وہ کیوں مفت میں تقسیم کروں؟ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب جب اس پہ نازل ہوا تو یہ زمین نگل گئی، اس کو یہ زمین میں ایسے دھسا کہ لوگ یہ کہنے پہ، جو پہلے کہا کرتے تھے کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، تو اب ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہنے لگے اے اللہ شکر تو نے ہمیں قارون نہیں بنایا۔ تو اسراف کا مخالف ہے اسلام، قرآن۔ ضروریات پر انسان اکتفا کریں، اپنی سہولیات اور آسائش کا خیال رکھیں، لیکن آرائش اور شوق اور زیبائش کے نام پہ معیشت اور اکنامک کے معاشرے میں فعال اور ایکٹیو ہونے سے نہ روکے، مانع اور رکاوٹ نہ بنے۔ تیسرا مہم ترین سبب اور وجہ معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب سب سے پہلے عرض کیا، جو انبیاء کی اطاعت سے جو ہے، جنہوں نے شانہ خالی کیا، انبیاء کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، انبیاء کے ساتھ جنگیں لڑیں، ان کی تعلیمی اور ان کے نورانی تعلیمات سے نہ فقط استفادہ نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف قیام کیا ان لوگوں نے، تو یہ بگاڑ کا سبب ہے۔ بے دینی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے قرآن کے نقطہ نظر سے۔ انبیاء کی اطاعت سے شانہ خالی کرنا یہ بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ۔ دوسری وجہ معاشرے کا وہ طبقہ جو مسرفین کہلاتا ہے، اور تیسرا سبب معاشرے کے وہ افراد جن کے ہاتھ میں معیشت بھی ہے اور ڈنڈ بھی ہے، طاقت ہے، پاور ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے۔ یہ اصطلاح میں قرآن کی اصطلاح اور ٹرمنالوجی کے مطابق طغیانگر، طغیانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے۔ ارشاد ہے رب کریم کا قرآن مجید میں، الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد۔ زمین کی بگاڑ میں ایک بڑی وجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت، ایمان، دین اور انسانی قوانین کے مقابلے میں بغاوت کی۔ یہ معاشرے کے وہ افراد جو طاقت کے بل بوتے پر انسانوں پر مسلط ہوئے اور انسانی اقدار اور ویلیوز سے بغاوت کی، سرکشی کی اور تکبر اور نخوت اور خود برتربینی کی بیماری میں مبتلا تھے۔ یہ البتہ نفسیاتی لحاظ سے، سائیکولوجسٹ کے اعتبار سے دیکھ لیجیے گا، یہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کی ایک خاص وجہ ہے۔ مثلاً ایک انسان جو تکبر کا شکار ہے، تکبر جیسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہے، تو یقین جانیے گا وہ اندر سے خود کو کھوکھلا محسوس کر رہا ہے، تب وہ ظاہر میں تکبر کے ذریعے سے اپنے اس کھوکھلا پن کے احساس کو ختم کرنا چاہتا ہے، وگرنہ جو باطن سے پر ہے اور خود احساس کمتری جیسی بیماری کا شکار نہیں ہے تو اس کو تکبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تکبر اچھی گاڑی میں، کرسی کے ذریعے سے، اچھے کپڑوں کے ذریعے سے، باہر کی چیزوں کے ذریعے سے بڑاپن ظاہر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام ایسے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام سب ایسے تھے، جو غریب کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس میں اپنی توہین محسوس نہیں کرتے تھے، جو سیدھے سادے عوام کی سطح کی زندگی اور سٹینڈرڈ پہ راضی ہوتے تھے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو طاغی ہیں ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمین پہ سرکشی کی،
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور جہاں تک ہو سکتا تھا انہوں نے بگاڑ اور خرابی کو پھیلایا روئے زمین پر۔ اور جیسے کہ سورہ فجر میں ارشاد ربانی ہے کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، کہ انسان نے طغیانی کی، سرکشی کی جب خود کو بے نیاز پایا، جب خود کو ہر حوالے سے بے نیاز پایا۔ یہی وجہ تھی 61 ہجری کو سرزمین کربلا میں امام عالی مقام نے قیام فرمایا۔ ایک باغی نے اسلام سے بغاوت کی، قرآن سے بغاوت کی، اپنے نبی سے بغاوت کی، انسانی اعلیٰ اقدار اور ویلیوز سے بغاوت کی، تو امام عالی مقام نے اس خرابی اور کی اصلاح کے لیے قیام فرمایا۔ عزادارو، چند جملہ مصائب کے چھٹی مجلس میں عام طور پر مولا کے ننھے منھے سپاہی علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ رباب کربلا کی وہ واحد خاتون ہے جس کا سہاگ بھی اجڑا، جس کی ایک امید کی چراغ علی اصغر اور شام میں سکینہ، رباب کا پورا گھر اجڑا۔ اتنی باوفا حسین سے کہ اپنی باقی پوری زندگی کبھی چھت کے نیچے نہیں گزاری۔ عاشور کی رات ہے، مولا خیموں میں کا جائزہ لے رہے تھے، بیویوں اور سیدانیوں کے خیموں کے دروازے سے گزر رہے تھے۔ ایک دفعہ حسین کے کانوں پہ ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے دیکھا رباب اپنے علی اصغر کے گہوارے پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں۔ حسین نے پوچھا رباب کیا خبر ہے، کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ مولا رباب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ رباب نے عرض کی مولا، ساری بیویاں آج کی رات، ساری سیدانیاں آج کی رات کل کے لیے اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہیں۔ فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں، سیدہ زینب اپنے اون محمد کو تیار کر رہی ہیں، لیلا اپنے اکبر کو تیار کر رہی ہیں، ساری بیویاں اپنے اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں زہرا کے لال پر قربان کرنے کے لیے، لیکن میں پریشان ہوں کہ کل کے قربانی کے دن آپ پر قربان کرنے کے لیے میرے پاس ننھا منھا سا علی اصغر ہے، یہ ارے جہاد کو کیسے جا سکتا ہے، جبکہ یہ اٹھ کے چلنے کا لائق اور قابل بھی نہیں ہے، لہٰذا رباب رو رہی ہیں کہ کل کی قربانی کے لیے ان کے پاس کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایسے میں مولا حسین نے فرمایا رباب گریہ مت کریں، تیری قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ عصر عاشور کا وقت ہے، صبح سے اصحاب ایک ایک کر کے اپنے مولا و آقا پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی۔ بنی ہاشم بھی جب اپنی اپنی تمام قربانیاں پیش کر چکے، ایک وقت ایسا آیا عصر عاشور کو، حسین نے ٹیلے کے اوپر چڑھ کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، جیسے یہ آواز سننا تھا خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین خیمے میں آئے، کہا بیویوں ابھی میں زندہ ہوں، کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ عزادارو، ایسے میں بی بی زینب نے فرمایا آقا جیسے آپ کی آواز سنی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین علی اصغر کو لے کے فوج اشکیا کے سامنے آئے، اور جیسے جنگ کی طرف اصغر کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، رباب نے اصغر کو مانگا، نیا کرتا پہنایا، اصغر کی چھوٹی سی کمر پہ رومال باندھا، اصغر کے چھوٹے سے بال کو کنگھی کی اور مولا کے ہاتھ میں دیا۔ مولا نے اپنی عبا کے اندر رکھ کے فوج اشکیا کے سامنے لے آئے اپنی آخری قربانی۔ مولا حسین علیہ السلام نے
فوج اشکیا نے سوچا کہ اب حسین اپنے نانا کی کتاب قرآن لے کے آئے ہوں گے، لیکن ابا کو جیسے ہٹایا، قرآن کا ایک ایسا پارا علی اصغر کو جب دیکھا، فوج اشکیا میں ہلچل مچی۔ ارے مولا حسین نے کہا، اصغر تو خدا کی حجت کے پوتے ہو، تو حجت خدا کے بیٹے ہو، فوج اشکیا پر اپنی حجت تمام کرو۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان فوج اشکیا کے سامنے اپنے ہونٹوں پہ پھیری، فوج اشکیا منہ چھپا کے رونے لگی۔ اتنے میں عمر سعد نے کہا، ارے قریب ہے میری فوج بغاوت نہ کرے، اقتا کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ اتنے میں حرملہ نے اپنے ترکش سے تیر ڈھونڈے، ایک فل کا تیر، دوسرے فل کا تیر، تیسرے فل کے تیر کو نکالا، اور جیسے ہی علی اصغر کے معصوم پیاسے گلے کو نشانہ بنا کے تیرے سے شعبہ، ایک شعبے کے تیر، ایک فل کے تیر کو انسان کی گردن توڑنے کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا، تیر دو شعبہ گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا عربوں میں۔ عزادارو، تیر سو شعبہ درخت کو اور دیوار کو پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تیر سو شعبہ ادھر۔ حرملہ نے ایک دفعہ تیر اٹھا کے کمان سے پھینکنا چاہا، اس کے ہاتھوں میں کپ کپی طاری ہوئی اور تیر گر گیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ اتنے میں سنان نے کہا، حرملہ میں عربوں میں سب سے بڑا تیر انداز سمجھتا تھا، یہ کیا تمام خوف سے ایک بچے سے ڈر رہے ہو؟ اتنے میں حرملہ نے کہا، میں جب بھی علی اصغر کے گلے کو نشانہ بناتا ہوں، ایک بیوی خیمے کے دروازے پہ آتی ہے، گویا علی اصغر کی ماں ہے۔ عزادارو، ادھر سے حرملہ نے تیر پھینکا، سنان نے اپنے ہاتھ حرملہ کی آنکھوں پہ رکھا، حرملہ نے تیر پھینکا، فَذُبِحَ الْأَصْغَرُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر سے شعبہ اصغر کے خشک گلے پر کو چھیدتے ہوئے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گلے کو چھیدا، اور حسین نے اصغر کے خشک گلے سے نکلتے ہوئے خون کے فوارے کو ہاتھوں میں آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان نے کہا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے کہا، قیامت تک کوئی چیز نہیں اگے گی۔ حسین نے اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین اصغر کا لاشا لے کر جب خیمے پہ آیا، ارے 6 مہینے کے معصوم، 3 دن کے بھوکے پیاسے علی اصغر کو کس طرح ماں کے سامنے اونٹ کی طرح ذبح کیے گئے اصغر کو سامنے رکھے۔ حسین 7 دفعہ خیمے کے دروازے پہ آئے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، اور جب ایک دفعہ ام رباب کی نگاہ پڑی، ایک جملہ کہا، علی اصغر امثلک ینحر، کیا تیرے جیسے معصوم کو بھی اونٹ کی طرح نہر کیا جا سکتا ہے؟ عزادارو، حسین نے ٹیلے پر اصغر کو دفن کیا۔ 11 محرم ہے، جب شہداء کے سروں کو جمع کیا، ابن سعد نے کہا، اصغر کا سر نہیں ہے۔ شمر اپنے نیزے کو مارتے ہوئے جہاں پر اصغر دفن کیا تھا، مولا نے جب اپنے نیزے کو زمین پہ مارا، اس کو اٹھایا تو علی اصغر کا لاشا سر بدن سے معلق ہے، نیزے پہ بلند ہوا۔ ملعون شمر نے ایک ہاتھ سے سر کو پکڑا، ایک ہاتھ سے معصوم اصغر کے لاشے کو
ارے خنجر سے اس سر کو تن سے جدا کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین.